لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور توجہ سے تھوڑا کام بھی ہو تو وہ بے توجہی کے ساتھ زیادہ کام کرنے سے بڑھ کر، بس جو زیادہ کام نہ کر سکے وہ تھوڑا ہی کرے، مگر توجہ سے کام کرے، یہی وصول کے لیے کافی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ذکر ہو یا تلاوت، عبادت ہو یا طاعت، اللہ تعالی کے ہاں اور نفع پہنچانے کے لیے کثرت شرط نہیں، مقدار کا زیادہ ہونا شرط نہیں، مقصود یہ ہے کہ دل کے ساتھ تھوڑی سی نیکی ہو، تھوڑی سی تلاوت ہو، تھوڑا سا ذکر ہو، لیکن شوق سے ہو، رغبت سے ہو، وہ زیادہ مؤثر ہے، وہ زیادہ نفع پہنچائے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو تلاوت اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک اس کے دل میں رغبت ہو، جیسے ہی بے رغبتی پیدا ہو فوراً تلاوت چھوڑ۔ اس لیے کہ اس تلاوت کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو اس تلاوت کا ہوگا جس میں شوق ہو، ذوق ہو، رغبت ہو۔ بددلا کام کوئی کام نہیں ہوتا، اس پر کوئی اثر مرتب نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں تھوڑا کام ہو، تھوڑا ذکر ہو۔ مثال کے طور پر آدمی ایک پاؤ تلاوت کر سکتا ہے اور شوق اور رغبت سے کر سکتا ہے تو وہ ایک پاؤ تلاوت کرے۔ یعلمون تعلمون کر کے پارا یا 2 پارے تلاوت کرے، یہ نہیں، شوق اور رغبت سے ایک پاؤ ہی بے شک تلاوت کرے۔ ایک آدمی اگر 12 تسبیح کا ذکر نہیں کر سکتا، شوق اور رغبت سے 3 تسبیح کا ذکر کرتا ہے، یہ وہ تو پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ اکابر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ بقدر قوت اور بقدر ہمت 6 رکعتیں پڑھتا ہے، اور دوسرا 600 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو یہ جو آدمی 6 رکعتیں پڑھتا ہے اپنی ہمت کے مطابق پڑھتا ہے، اپنی قوت کے مطابق پڑھتا ہے، اس کی 6 رکعتوں کا ثواب اتنا ہی ہوگا
جتنا اگلے کی 600 رکعتوں کا ثواب، اس لیے کہ وہ 600 رکعتوں کی طاقت رکھتا، یہ 6 رکعتوں کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں نشاط کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ جو آدمی تھوڑا کام کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، مفید ہے، اور بے توجہی سے، بے دلی سے بہت کچھ کرتا ہے، اس کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی کام تو وہ کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو، اور فائدہ چونکہ توجہ کے ساتھ ہے، شوق کے ساتھ ہے، رغبت کے ساتھ ہے، تو اس لیے تھوڑا ہی زیادہ مفید ہے۔ ایک دوسری بات فرماتے ہیں کہ لوگوں کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اشارہ سمجھتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ ڈنڈے کی زبان بھی مشکل سے سمجھتے ہیں۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ والجاہل لا تکفیہ الرسالہ، عقل مند آدمی کو تو اشارہ کرو کافی، اور جاہل کن ذہن اس کے سامنے پوری کتاب پڑھ کے رکھ دو، نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس لیے استاد شیخ کا کام یہ ہے ہر آدمی کی استعداد کو دیکھے، اس کی صلاحیت کو دیکھے، اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کو چلائے۔ جس طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں حکیموں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو حکیم ہر ایک مریض کو ایک پڑیا نہیں دیتا، جو ہر ایک مریض کو اور ہر ایک مرض کے لیے ایک پڑیا دے وہ حکیم نہیں کہلاتا، وہ حکیم نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کسی کی طبیعت میں حساسیت ہے، مثال کے طور پر یہ معدہ ہے نا، معدہ، کسی کا معدہ سخت ہے، کسی کا معدہ نرم ہے۔ جس کا معدہ سخت ہے اس کو ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ ڈلکولیکس کھلاتے ہیں، کسی کو 1 دیتے ہیں، کسی کو 2 دیتے ہیں، کسی کو 3 بھی کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو تو ڈلکولیکس دے دو تو بچارے مر جائیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس غول کا چھلکا ہی دے دو اس کو، پانی میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی ہر ایک کو ڈلکولیکس دینے لگ جائے تو پھر وہ تو ایک نہیں تو دوسرا تو مر ہی جائے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ تمام طالبوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے، بلکہ طاقتور، استعداد والے، ذہن والے، صلاحیت والے، ان کے لیے الگ ہونا چاہیے، مصروفیات والے ان کے لیے نسخہ الگ ہونا چاہیے، فارغ ان کے لیے نسخہ الگ ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کی استعداد کے مطابق ان کے لیے علاج تجویز ہونا چاہیے۔
ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہی یہ تسبیحات بتلائی جائیں، ذکر بتلایا جائے. بعض اکابر بعض مریدین کو کچھ بھی نہیں بتاتے، کہتے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزو کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزو نے کوئی معمولات نہیں بتائے. ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید تھے نور اللہ مرکزو. یہ جب بیعت ہوئے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جن سے ان کو خلافت بھی ملی، ان کو کوئی عمل نہیں بتایا. تمہارا بس تمہارا عمل یہی ہے، وظیفہ یہی ہے، جو بھاگ دوڑ ہے نا، یہی بس تمہارا وظیفہ. وہ حضرات جانتے ہیں، استعداد کو جانتے ہیں، استعداد کے مطابق کام لینا ہے. تو فرمایا یہ حضرات استعداد کے مطابق مختلف حضرات کو مختلف اعمال بتاتے ہیں. مثلا ضعفاء کو کم بدلا دیا، اور جو مصروف ہیں ان کو کم بدلا دیا، جو فارغ ہیں ان کو زیادہ بدلا دیا. تو فرمایا اب دیکھنے والوں کو بھی نہیں چاہیے کہ ایک شیخ نے ایک چیز بتا دی اب ہم سب کو یہی بتاتے رہے. نہیں بھائی، انہوں نے تو کوئی دیکھ کے بتلایا ہوگا نا، انہوں نے کچھ دیکھ کے بتلایا ہوگا، لہذا تم بھی دیکھ کے بتلاؤ. فرماتے ہیں مثال کے طور پر بعض بزرگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے، مصروف تھے، تجارت پیشہ تھے، فرصت نہیں تھی، تو فرمایا کہ چلو بالکل ذکر سے محروم نہ رہیں. فرمایا ہر نماز کے بعد بھی تم 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ سلام پھیرنے کے بعد کہہ دیا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ خاص ان کے لیے تھا جو مصروف لوگ تھے، جن کو ذکر کی چاشنی اور لذت ڈالنی تھی. لیکن ہوا کیا، بعض کے جاہل پیروں نے یہ کہا کہ نہیں، ہر ایک کو کہا اچھا بھی نماز کے بعد ہم ذکر کیا کریں. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں جیسے ہی سلام پھرتا ہے تو تمام امام اور مفتی سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ سب کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں. جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان سب کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ در حقیقت اکابر نے مخصوص حالات میں مخصوص افراد کے لیے یہ تجویز فرمایا تھا کہ تاکہ ان کے دل میں ذکر کی لذت بیٹھ جائے. لیکن جاہل لوگوں نے اس کو مستقل وظیفہ بنا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بدعت بن گئی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو مخصوص حالات کا ایک وظیفہ تھا، اس کو عام حالات میں زیر عمل لانا یہ بے وقوفی ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے کہ سارے طالبوں کو ایک لکڑی سے آنکا جائے، بلکہ قویوں کو، طاقتوروں کو ان کے مناسب حال کام بتلایا جائے، ضعیفوں اور کمزوروں کو ان کے مناسب حال بتلاؤ، اور اس کی تاکید کرو کہ تھوڑا کام توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ وہ زیادہ کے برابر ہوگا. چنانچہ بعض بزرگوں نے اپنے بعض مریدوں کو جو دنیاوی مشاغل یعنی دنیاوی مصروفیات میں زیادہ مصروف تھے، ان کو
صرف اتنا کام بتلایا کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ لا الہ الا اللہ آواز سے کہہ لیا کرے. اب رسمی پیروں کے ہاں یہ رسم ہو گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد یا فجر اور عصر کے بعد یا عشاء کے بعد سارے نمازی مل کر آواز سے جہرن لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور اس کا سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں. حالانکہ سب کے واسطے، سب کے لیے بزرگوں نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ خاص لوگوں کو بتلایا تھا. لیکن افسوس کہ جاہلوں نے اس کو عام حکم سمجھ لیا اور اس پر پابندی کر لی. اسی واسطے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں قاعدہ پڑھنے والے بچے یا سکول پڑھنے والے بچے ایک استعداد کے نہیں ہوتے، ایسے ہی سلوک و ارشاد کی راہ میں چلنے والے حضرات بھی ایک استعداد کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو زیادہ ذکر بتا دیا جائے ان کے سر میں درد ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ ذکر کرتے ہیں تو دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے اور ان کو عجیب چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. حکیم علوم حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو کی خدمت میں ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت وہ میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں نا تو لگتا ہے میں آسمان پہ پہنچ گیا ہوں اور یہ ہو گیا وہ گیا. حضرت نے فرمایا فوراً بند کر دو، ذکر بند کر دو. میں نے کہا میرے جیسے کوئی ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ تو بہت ترقی کر گیا. تو حضرت نے فرمایا نہیں یہ ترقی نہیں ہوئی، یہ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی، دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے چھوڑ دو. تو بھائی بعض لوگوں کو زیادہ ذکر کرنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی تو دماغ کی خشکی اتنا خراب کرتی ہے ان کو کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، مہدی. اور بعض کی دماغ کی خشکی اتنا خراب کرتی ہے ان کو کہ وہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور بعض کی خشکی اتنا ہوتی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور بعض کی خشکی اتنا ہوتی ہے کہ وہ ان الحق کا دعویٰ کر دیتے کہتے ہیں میں ہوں اللہ. یہ دماغ کی خشکی ہے. استعداد کم ہو، محنت زیادہ کروا لی جائے تو تم جانتے ہو اس وقت آدمی کا دماغ چل جاتا ہے. دیکھو یہ آدمی اتنا محنت برداشت کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ اتنا کام کرواؤ اس سے جتنا یہ کام کر سکے، اتنا نہ کرواؤ کہ اس بیچارے کے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے اور پھر وہ بیچارہ ضائع ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے لیے بھی یہی درخواست ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. بعض ساتھیوں کو خیال تو ہوتا ہے عجیب مجھے 3 تسبیح ذکر ملا ہے، آگے بتا دیں مجھے. کتنا تلاوت کرتے ہو 1 پارہ، مجھے آگے بتا دو. آج ہی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت گئی. ہوا یہ فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو ایک دفعہ میری بیوی سے میرے والد ماجد نے پوچھا کیوں بھائی کیسے ہیں تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ تو بیوی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے مسلسل عبادت میں مصروف ہیں، کبھی رات کو بستر پر آیا ہی نہیں. کتنا خوبصورت جواب دیا، شکایت بھی پوری کر دی اور تعریف بھی اس کی پوری کر دی. اتنا اچھے آدمی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے رات کو ساری رات عبادت کرتے ہیں، بستر پر کبھی بھی نہیں آیا.
شکایت بھی پوری کر دی. اب جناب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور وہ اس طرح کا قصہ ہے. ان کی بیوی نے شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں نماز بھی پڑھا کر, تلاوت بھی کیا کر, بیوی کے پاس بھی جایا. خیر بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوچھا بھائی کیا معمول ہے تمہارے. عرض کیا کہ روزانہ قرآن ختم کرتا ہوں اور روزانہ روزہ رکھتا ہوں. فرمایا نہیں ایسا نہیں, تلاوت کیا کرو, تم ایسا کرو مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کرو, ہفتے میں ایک قرآن ختم کیا. خیر کہتے گئے انہوں نے عرض کیا اصل اس سے زیادہ تھا, اس سے زیادہ تھا. اور روزوں کے بارے میں یہاں تک کہ فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ایک دن روزہ رکھا کرو, ایک دن چھوڑ دو. عرض کیا اس سے فرمایا بس اتنا کا. اب بڑھاپا آ گیا, جوانی میں تو سب کچھ ہو سکتا تھا, اب بڑھاپا آ گیا, اب بیٹھے رو رہے ہیں. آج فرماتے ہیں کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لیتا, اس رخصت پر عمل کر لیتا. آج حالت یہ ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن کیا کرتے ہیں وہ پھر جتنا دن کا ناغہ ہو جاتا تھا تلاوت کا اس کو پورا کرتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جو کام میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع کیا وہ چھوڑ دوں. تو دیکھو دو باتیں اس حدیث میں فرمائی گئی ہیں, ارشاد ہیں, دو ارشاد ہیں, دو نصیحتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام تم نے اپنے بڑوں کے سامنے, اپنے استادوں کے سامنے, اپنے مشائخ کے سامنے شروع کیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کام کرو بزرگوں کے سامنے, استادوں کے سامنے, مشائخ کے سامنے کہ جتنا تم نبھا سکو, بعد میں پھر رونا نہ پڑے, پھر یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش میں پہلے ہی خیال کر لیتا, نرمی کر لیتا. اہتمام کے ساتھ معمولات کرو, اتنا سبق لو جتنا یاد کر سکو. اللہ تعالی ہم سب کو کہے سبحان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ.